1000 اشرفی، آج کے دور کا 1 کروڑ روپیہ کہہ رہا ہوں جو اس زمانے کا تھا، ایک اشرفی جسے گولڈن اسپیرو کہتے ہیں، سونے کی چڑیا ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے اشرفی، 1000 اشرفی۔ یہ امام بخاری کے پاس ہے، کسی حوالے سے ملی تھی۔ کشتی میں بیٹھنے لگے تو ایک کوئی بد ذہن قسم کا بندہ بیٹھا تھا، انہوں نے دیکھ لیا، اس کی نظر پڑ گئی کہ اتنے پیسے امام بخاری کے پاس، یہ کشتی جا رہی ہے، سفر تھا، دن رات کا سفر تھا، تو اس نے شور شرابہ کیا صبح اٹھتے وقت کہ رات کو میری جیب میں 1000 اشرفی کی تھیلی تھی، کسی نے چرا لی، اور امام بخاری کی جیب میں رکھتے وقت اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس پر نشانیاں یہ ہیں، تو وہی نشانیاں بتا دی جو امام بخاری کی جیب میں۔ کہا جی تلاشی لیں۔ اب ظاہری بات ہے دریا میں جاتی ہوئی کشتی سے باہر کون آئے گا؟ چور، کشتی والوں میں سے کسی پر شک ہوگا۔ تو امام بخاری سمجھ گیا کہ یار اس آدمی نے ایک عجیب کام کیا، اسے چاہیے تھا یہ لے لیتا، مجھ سے مانگ لیتا ادھار، لیکن اب تلاشی ہونے کے بعد مجھ سے نکل گئی ہے اور نشانیاں بھی یہ بتا رہا ہے، تو میرے اوپر تو سکاحت کے ختم ہونے کا، ضعف کا اور ضعیف ہونے کا الزام آ جائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو چور ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے اس کا ایک انتظام کیا، تلاشی شروع ہو گئی، کشتی والوں نے تلاشی شروع کی تو ڈھونڈا انہوں نے، لیکن ان کو کہیں سے بھی نہیں ملا، سامان کو پھٹک چھانٹ کے دیکھا کہیں نہیں ملا، تلاشی جسمانی لی، سب تھک ہار کے بندے بیٹھ گئے، سب نے اسے کہا تو نے جھوٹ بولا، کسی سے تو ملتی، جو نشانیاں دے رہے اتنے پیسے تو پوری کشتی والوں کے پاس ملا کے بھی نہیں ہے جتنے تو بتا رہے، جھوٹ بولا تو نے، اس پر الزام ہے۔ جب وقت گزر گیا، بات آئی گئی، اترنے کا وقت قریب تھا تو وہ امام بخاری کے پاس آیا اور اسے کہا کہ حضرت بات آپ پہ کھل گئی ہے، لیکن ایک بات تو بتائیں آپ نے چھپائی کہاں ہے؟ میں مانتا ہوں پیسے آپ ہی کے تھے، لیکن آپ تو بہت تیز نکلے، آپ نے کہاں چھپائی؟ ہم نے تو ڈھونڈ مارا۔ امام بخاری نے فرمایا میں نے کہاں چھپائی ہے؟ میں نے وہ تھیلی اٹھا کر دریا کے پانی میں ڈال دی۔ کہا آپ نے اپنے اتنا نقصان کیا؟ کہ نقصان چھوڑو، یہ جھوٹا الزام میرے سر پہ آ جاتا کہ یہ چور ہے تو میری حدیث پاک کی اعتبار کی اہمیت کہاں جاتی؟ انہوں نے مال کو جانے دیا لیکن عزت کو نہیں جانے دیا۔ تو اندازہ لگا امام بخاری نے کتنی محنتیں کی ہیں اس پر، کتنی محنت اور تگدو اس پر کی ہے، اور کیسے اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کا حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنے کپڑے مبارک کو پاکیزہ رکھیں۔ حضور کے کپڑے تو ہیں ہی پاکیزہ، یہ بتانے کے لیے کہ اپنی پالٹی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی نشست و برخاست، اپنی بود و باش، اپنی لیل و نہار اور اپنے دوست اور سنگت اور یاری میں آپ کے بندے ٹھیک ہونے چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ پلیتیوں کو دور کر دینا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کتاب کتاب التوحید لائی ہے۔ کتاب التوحید کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے کتاب التوحید، ایک نام ہے الرد علی الجہمیہ، 2 نام ہیں۔ تو کتاب التوحید الرد علی الجہمیہ کیا معنی؟ جہمی ایک فرقہ تھا، غلط فرقہ تھا، فرقہ واریت پھیلاتے تھے، اہل حق نہیں تھے، تو امام بخاری نے اس پہ رد کیا ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی مثبت بات کریں، منفی بات نہ کریں، تو یہ پہلے امام بخاری کو سمجھائیں جس نے جاتے جاتے آخری منفی کہہ کر ان پر رد کیا ہے۔ بابا حق والے ہوں گے تو باطل والوں پہ رد کر کے سمجھانا پڑے گا، اللہ والا راضی ہوگا تو شیطان والا ناراض ہوگا، یہ ترتیب ہے۔ تو جو کوئی برا ہوتا ہے اس پہ رد ہوتا ہے۔ امام بخاری نے الرد علی الجہمیہ آخری کتاب قائم کر کے بتائی ہے کہ اہل حق وہ ہوں گے جو حق بتائیں گے اور باطل کو غلط کہیں گے۔ یہ یاد رکھیں، باطل ہر نماز میں ہم یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے پہلے انعمت علیہم، کیا معنی؟ انعمت علیہم اللہ نیکوکار کے راستے پہ چلا، اور جس سے بچا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کون ہے؟ اللہ ان لوگوں سے بچا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو گمراہ ہوئے ہیں یا جن کے اوپر آپ کا غضب آیا ہے۔ یہود اور عیسائیوں سے ہمیں منع کیا گیا، اور رات کو سوتے وقت جب ہم وطر پڑھتے ہیں تو وطر میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ ہم اس سے جدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں جو آپ کا نافرمان ہے، یہ وعدہ کر کے سوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جو رب کا نافرمان ہو، جو رسول اللہ اور اللہ رسول کا نہ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ بس کچھ بھی ہو نا، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے اس فرقہ واریت پہ بھی رد کر کے الرد علی الجہمیہ لایا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا